اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، میں رضوان احمد خان لطیف خان، معلم اردو ہائی اسکول اینڈ جونیئر کالج وروڑ، ضلع امراوتی، آج آپ کی خدمت میں دہم جماعت کی دوسری نظم جو ایک نعت ہے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہو۔ اس نظم کا عنوان ہے باغ نخلا کے مسافر پر سلام۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہم جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف میں کہی جانے والی نظم کو نعت کہتے ہیں۔ نعت پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ مثلاً آپ کی ولادت کا بیان کرنے والی نعت مولود نامہ کہلاتی ہے۔ معراج کے واقعے پر لکھی گئی نعت معراج نامہ، آپ کی صفت نور پر لکھی گئی نعت نور نامہ، اور آپ کے وصال پر لکھی ہوئی نعت وفات نامہ کہلاتی ہے۔ ان کے علاوہ آپ کی ذات کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ بھی نعت میں کیا جاتا ہے۔ یہ جو نعت ہم آج پیش کرنے جا رہے ہیں، اردو کے مشہور اور معروف شاعر سلیم شہزاد صاحب کی لکھی ہوئی ہے۔ سلیم شہزاد 1 جون 1949 عیسوی کو دھولیا مہاراشٹر میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے مالیگاؤں میں تعلیم حاصل کی اور وہیں پر درس و تدریس کا پیشہ اختیار کیا۔ یہ اردو کی معروف شخصیت ہے۔ انہوں نے تنقیدی کتابوں کے علاوہ لغات اور اردو قواعد پر بھی کتابیں لکھی ہے۔ فرنگ ادبیات، دعا، منتشر، جیم سے جملے تک، ویرگاتھا وغیرہ ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ آئیے یہ نعت سماعت کرتے ہیں۔ یہ نعت آزاد حیت کے طور پر لکھی ہے۔ وہ باغ نخلا کے مسافر پر سلام۔ وہ اندھیروں میں اجالے بانٹنے نکلا تو مسموم آندھیا اس کے چراغ شمس آسا کو بجھانے کے لیے گرداں ہوئی۔ مجنون و کاہن کہہ کے اس کے علم ربانی کو، اس کے وسوسوں کا روپ جانا۔ وہ تو تشکیک و گما، وہ وہم سے آزاد تھا، لیکن چار اطراف مسموم آندھیا وہم و گما کے بیج بوتے پھر رہی تھی۔ شہر کریا کوچا کوئی گھر نہ ان سے بچ سکا، اور اب یہ طائف ہے جہاں آوارہ لڑکے صدق کے پیغم پر برساتے ہیں پتھر۔ پھول سے پیکر پہ برساتے ہیں پتھر دھوپ میں، پھول سے پیکر پہ برساتے ہیں پتھر دھوپ میں، لوگ پتھر ہو گئے پتھر اٹھا کر دھوپ میں۔ خون میں اپنے نہایا سر سے لے کر پاؤں تک، خون میں اپنے نہایا سر سے لے کر پاؤں تک، جل اٹھا سرخی سے سارا ریت منظر دھوپ میں۔ بھر گئے نالین گردوں قدر دونوں خون سے، بھر گئے نالین گردوں قدر دونوں خون سے، اور کتنے زخم کھائے جسم اطہر دھوپ میں۔ وہ اندھیروں میں اجالے بانٹنے نکلا مگر، وہ اندھیروں میں اجالے بانٹنے نکلا مگر، ان اندھیروں نے اٹھا رکھا ہو جو سر دھوپ میں، ان اندھیروں نے اٹھا رکھا ہو جو سر دھوپ میں۔ جب فرشتہ کوہ طائف کے ستم گران طائف پر گرانے کے لیے تیار تھا، جب فرشتہ کوہ طائف کو ستم گران طائف پر گرانے کے لیے تیار تھا، تو وہ جو تھا آزاد تشکیک و گما سے بن گیا اہل طائف کے لیے رحمت کی چادر دھوپ میں۔ اے کہ جس نے باغ نخلا کو بنایا گھر، سلام باغ نخلا کے مسافر پر سلام۔ ہے اندھیروں میں اجالا تیرا نام، شہر ظلمت میں ہمارے روشنی کرتا رہے تیرا کلام۔ آئیے اس نعت پاک کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی اسلام کی تبلیغ کے لیے صرف کر دی تھی۔ جب مکہ میں لوگ اسلام کو قبول کرنے سے گریز کر رہے تھے اور مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچا رہے تھے، تو آپ علیہ السلام نے سوچا کہ مکہ سے دور ایک طائف مقام ہے، وہاں پر جا کر وہاں کے لوگوں کو سمجھایا جائے، اور اگر وہ لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں، چونکہ وہاں پر بڑے بڑے قبیلے کے لوگ رہتے تھے، تو اسلام کو تقویت ہو سکتی ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہیہ کیا کہ وہاں جا کے وہاں کے سرداروں سے ملاقات کریں گے۔ آپ وہاں پر گئے، آپ نے پیدل سفر کیا، سفر کی صعوبتیں اور تکلیفوں کو برداشت کیا۔ جب وہاں پر پہنچے اور آپ نے ان سرداروں سے بات چیت کرنا چاہی اور ان کو اسلام کی اور وحدانیت کی دعوت دی، تو ان لوگوں نے آپ کی بات کو تسلیم کرنے کی بجائے آپ کا تمسخر اڑایا، آپ کا مذاق اڑایا، اور شہر کے بدماش بچوں کو، لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، اور وہ بدماش آپ کو ستاتے تھے، تالیاں پیٹتے تھے، اور آپ کے جسم میں پتھر پر پتھر مارتے تھے، یہاں تک کہ آپ کا جسم مبارک خون کی وجہ سے لہولان ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا، اللہ نے وہاں فوراً ایک فرشتے کو نمودار کیا جس کے ذمے پہاڑوں کا نظام تھا۔ اس فرشتے نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ کہے تو میں ان دو پہاڑوں کو جس کے درمیان میں یہ طائف کی بستی ہے، دونوں کو ملا دیتا ہوں تاکہ یہ لوگ آپس میں کچل جائیں۔ لیکن وہ ذات رحمت للعالمین تھی جس کو اللہ نے سراپا رحمت بنایا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نہیں، میں نہیں چاہتا کہ یہ لوگ برباد ہو، بلکہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اگر یہ لوگ اسلام قبول نہیں کیے تو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ ان کی آئندہ آنے والی نسلیں ضرور اسلام کو قبول کریں گی، اور وہ پھر سلامتی کے راستے پر چلنے لگیں گے۔ اور ہوا یوں ہی، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ بعد میں اہل طائف نے ہدایت کو قبول کیا، اسلام کو قبول کیا، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ہدایت کے چشمے کو جاری اور ساری کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں اس نظم میں کچھ مشکل الفاظ ہیں، ان کے معنی سمجھ لیتے ہیں، پھر ہم آپ کو اس کی سرگرمیاں حل کرائیں گے، وہ اگلے ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اس میں ایک لفظ آیا مسموم آندھیا، یعنی سخت پریشانیاں، زہر بھری آندھیاں جس کو کہا جاتا ہے۔ تشکیک یعنی شک و شبہ۔ علم ربانی یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہوا علم۔ صدق پیغمبر یعنی سچائی کے پیغمبر، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس۔ جسم اطہر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم۔ ستم گرانے طائف یعنی طائف کے ظالم لوگ۔ یہ یہاں پر کوئی مشکل الفاظ تھے۔ ایک لفظ یہ آیا نالین گردو قدر، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ نالین سمیت چلے آؤ، تو آپ کے جو نالین تھے وہ عرش پر بھی، اس کی عرش سے زیادہ اس کی قیمت ہے، اس کو یہاں پر انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اب اس کے بعد کی سرگرمی ہم آئندہ کے ویڈیو میں پیش کریں گے۔ آپ جب تک کہ یہ نعت کو پڑھیے، سمجھیے، اور اس کے مشکل الفاظ کو اپنی کاپی میں نوٹ کر لیجئے، اور سبسکرائب کر لیجئے چینل کو تاکہ آپ کو آئندہ کے ویڈیو